ابھی آپ کو شانگلہ لیے چلیں گے جہاں پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ شانگلہ کے میرے عظیم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور نواز شریف کے شاہینوں، السلام علیکم۔ آج میں نواز شریف کے شیر کے گھر آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرا یہ پہلا دورہ ہے آپ کے کے پی کا، اور میں نے کہا کہ جہاں پر نواز شریف کے شیر رہتے ہیں سب سے پہلے میں وہاں جاؤں گا اور آپ کو عید مبارک پیش کروں گا اور نواز شریف کا سلام پیش کروں گا۔ بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، مجھے ابھی 3 ہفتے ہوئے ہیں میں نے خادم پاکستان کا عہدہ سنبھالا، تو میں ان 3 ہفتوں میں پورے پاکستان کا میں نے دورہ کیا، اور جب کے پی میں آنا تھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے میں یہاں پر شانگلہ میں آؤں گا اور آپ کے ساتھ کے پی کے دورے کا آغاز کروں گا۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ کے ساتھ ملنے آیا ہوں۔ یہ پاکستان کا کے پی انتہائی خوبصورت صوبہ ہے، یہاں کے ہمارے بزرگ اور نوجوان ساتھی بڑے بہادر لوگ ہیں آپ، اور آپ پاکستان کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آپ نے پاکستان کا جھنڈا ہر وقت اپنے ہاتھ میں تھاما اور اس کو اونچائیوں پر لے کر گئے۔ یہ وہ صوبہ ہے جس کی تاریخ عظیم قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کے پی کے عوام، بزرگوں، چاہے شانگلہ ہے یا پشاور ہے یا کوہاٹ ہے یا بنو ہے، میں چاہے وہ ہزارہ ہے، کے پی کے کا چپا چپا، اور کے پی کے اندر میرے بزرگ بھائی، نوجوان بہنیں اور مائیں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ آپ بڑے غیور لوگ ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ پاکستان کے لیے دن رات محنت کرتے رہے۔ لیکن جو میں بات آپ سے آج کرنے آیا ہوں وہ یہ کہنے آیا ہوں کہ جب تک میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے مجھے خادم پاکستان بنا کے رکھا، میں آپ سے کبھی خدا کے فضل و کرم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کے ساتھ جھوٹے وعدے نہیں کروں گا۔ غلطی ہوگی تو آپ سے، آپ کو گواہ بنا کر معافی مانگیں گے۔ اور ایک بات سن لیں کہ جب تک میری جان میں جان ہے، میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، کے پی کے غیور عوام سن لو میری بات، کہ میں دن رات انت تک میں کام کروں گا، اور میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں کچھ اور ہوں۔ میں دن رات آپ کے لیے کام کروں گا، اور آپ کو انشاءاللہ پاکستان کا ایک عظیم صوبہ بنا کر دم لوں گا۔ میں آپ کو میں آج وعدہ کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور
نوجوان ساتھیوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں پر پچھلے 8 سال حکومت رہی پی ٹی آئی کی، اور پھر اب 4 سال ان کی حکومت ہے. مجھے بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ کتنے ہسپتال انہوں نے بنائے اور کتنے ہسپتالوں میں مفت دوائیاں بیماروں کو مہیا کی، کتنے ہسپتالوں میں انہوں نے غریب لوگوں کے، یتیموں اور بیواؤں کے مفت علاج کیے. میں کوئی یہاں پر بڑی بات نہیں کرنا چاہتا. جس صوبے میں میں تھا 10 سال خادم پنجاب، وہاں پر ہر ہسپتال میں غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کا مفت علاج ہوتا تھا، اور اب دوبارہ 4 سال بعد وہاں پر میں نے شروع کروایا ہے، اور ادویات وہ ملتی ہیں جو کہ وزیر اعظم کا بیٹا، گورنر کا، وزیروں کا، مشیروں کا، MNS، وہ ادویات وہاں پر ملتی ہیں جہاں پر غریب اور امیر کی پہچان کے بغیر وہ دوائی ملے. وگرنہ اس ملک پاکستان میں غریب آدمی علاج اور دوائی کے بغیر سسک سسک کر جان دے دیتا ہے، اور امیر آدمی پاکستان نہیں، شمالی امریکہ میں اور فرانس اور یورپ میں مہنگا ترین علاج کراتا ہے. میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کے پی سمیت پورے پاکستان میں ہر اسپتال میں مفت علاج ہوگا، مفت دوائیاں ملیں گی، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. ابھی مہنگائی ان 4 سالوں میں عروج پر چلی گئی. انہوں نے تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے، تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے. 4 سالوں میں 24,000 ارب روپیہ قرضہ لیا. کہیں کوئی نئی ایک اینٹ نہیں لگی. جو نواز شریف کے دور کے منصوبے تھے انہی کے اوپر تختیاں لگتی رہی. پشاور کی BRT بس چلتی رہی اور جلتی رہی، اور کئی سال وہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا. اربوں روپے کی کرپشن ہوئی. میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 11 مہینے میں میٹرو بسیں ہم نے چلائیں، اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے، وہ خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ذلت اور عزت اس کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اور ناکامی اس کے ہاتھ میں ہے، مگر میں جان لڑا دوں گا، اور کے پی والے آپ کے جو بنیادی مسائل ان کو حل کر کے دم لوں گا انشاءاللہ. یہاں پر مہنگائی نے پورے پاکستان میں تباہی مچا دی. آٹا اور چینی ایک غریب گھرانے کی دسترس سے باہر نکل گئی، اور زندگی ایک غریب گھر کے اوپر تنگ ہو گئی. ابھی میں نے رمضان شریف میں نے چند صوبوں میں رمضان بازاروں اور یوٹیلیٹی سٹورز میں چینی بھی سستی کرائی اور آٹا بھی سستا کرایا. میں نے KPK کے جو زعماء ہیں ان کو بھی کہا، اس پر کس عمل ہوا وہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں آج یہاں پر ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. ابھی صوبہ پنجاب اپنے پیسوں سے وہاں پر آٹا سستا کرے گا، وہاں کا وزیر اعلیٰ اس کا اعلان کرے گا. میں چاہوں گا کہ KP میں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اتنا ہی آٹا سستا ہر دکان میں دیں. اگر دیں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، اگر نہیں دیں گے تو میں پیسے دوں گا اور آپ کو ہر دکان میں آٹا سستا دوں گا انشاءاللہ.
کیونکہ پاکستان تب ترقی کرے گا جب پنجاب کے ساتھ کے پی ترقی کرے گا، بلوچستان ترقی کرے گا، سندھ ترقی کرے گا۔ اگر اکیلا پنجاب ترقی کرتا ہے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں آج یہاں پر یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں، وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں ان کی خدمت میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام اسپتالوں میں ادویات غریب لوگوں کے لیے اور علاج فری کر دیں، اور اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر عطا فرمائے گا، اگر نہیں تو پھر میں ان سے بات کروں گا اپنے کے پی کے ہزاروں لاکھوں جو مریض ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کے فری علاج کے لیے شہباز شریف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور یہ علاج ہم فری بنا کے دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، مجھے علم ہے کہ اگر کے پی کے وزیر اعلیٰ نے میری یہ اپیل نہ مانی اور آٹا سستا نہ کیا ہر دکان پر، ہر محلے میں، پورے صوبے میں، جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گے تو اس کے لیے یقیناً اربوں روپے کی رقم درکار ہوگی، اور اگر وہ نہیں کرتے، قرضے لے لے کر پچھلے 4 سالوں میں اس ملک کا بھٹا بیٹھ چکا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، تو پھر مجھے وہ کے پی کے ہر دکان میں سستا آٹا مہیا کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ میں انشاءاللہ چاہے جو چیز بھی اس قوم کی ہے وہ آپ کی ہے، وہ سندھ کی ہے، وہ بلوچستان کی ہے، وہ پنجاب کی ہے، اس کو میں بیچوں گا مگر کے پی کے عوام کے لیے سستا آٹا مہیا کروں گا ہر صورت۔ کیونکہ اگر آپ کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے ماں کو، بچوں کو اگر سستا آٹا نہیں ملتا، سستی چینی نہیں ملتی، دوائی نہیں ملتی، وہ کس طرح جا کے اسکول میں پڑھ سکتے ہیں؟ کس طرح وہ جا کے کارخانے میں کام کر سکتے ہیں؟ اگر ایک گھر میں کماؤ کا، ان کے والد کا اگر انتقال ہو جائے تو اس گھر کی زندگی اندھیروں میں ختم ہو جاتی ہے، کوئی ان کے یتیم بچوں کے اوپر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ ملک خداداد ملک پاکستان، جس کو آپ کے بزرگوں نے عظیم قربانیوں سے بنایا، آج ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ خدارا یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کے لیے ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک کے بدولت اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ہمیں عطا کیا کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، تعلیم کے سب کو مواقع میسر ہوں، علاج غریب کے لیے یا وہ امیر فری ہو، تعلیم ہر ایک کا حق ہے، اور محنت کے بلبوتے کے اوپر معاشرے میں بڑھنے کا ہر ایک کا حق ہے، چاہے وہ تانگے بان کا بیٹا ہے، چاہے وہ کسی امیر کا بیٹا ہے، چاہے وہ کسی دکاندار کا بیٹا ہے یا وہ کسی فراش کا بیٹا ہے، سب کا حق ہے۔ مگر یہ پاکستان 75 سال بعد آج بھی اپنی منزل کو ڈھونڈ رہا ہے، اور ایک طرف غداری اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ 4 سال جو بدترین حکومت تھی، کرپشن تھی اور انتہائی نااہلی اور نالائکی تھی، جس کی بنا پر تیل بھی نہ آ سکا، گیس بھی نہ آ سکی، بدترین لوڈ شیڈنگ تھی۔ حالانکہ نواز شریف کے دور میں نواز شریف نے وافر مقدار میں بجلی پیدا کرنے کے پلانٹس لگا دیے تھے، بہت شاندار اور بہت اعلیٰ
لیکن ان کی دیکھیے شومی قسمت، تیل ٹائم پر نہ منگوایا، گیس نہ منگوائی اور ملک کی معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا۔ میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کی مجھے دعائیں چاہیے۔ ہماری مخلوط حکومت ہے، دن رات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اپنی جان لڑا دیں گے، پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اس وقت دا ٹھیک دا جی دا ڈھیرا میرا بانی، یہ بتائیں کہ آج میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہاں پر بشام میں 10 کلو کا آٹا کی بوری کتنے میں بکتی ہے؟ دس کلو 10 کی قیمت 100 روپیہ، 700، 10 کلو کہ 720 میں بک رہا ہے۔ تو پھر سن لو، جو قیمت کل اور پرسوں پنجاب میں ہوگی وہی قیمت KPK میں ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کوئی شکایت ہوئی تو امیر مقام یہاں کھڑا ہے، نواز شریف کا شیر، یہ بڑا دلیر آدمی ہے، بڑا شاندار آدمی ہے، اس کو میں اسے بڑی محبت کرتا ہوں، اس آدمی سے، بڑا تکڑا آدمی، محنتی آدمی ہے۔ تو جو قیمت پنجاب میں ہوگی اگلے 2 دنوں میں وہ پتہ چل جائے گا آپ کو، یہی قیمت میں درخواست کروں گا چیف منسٹر صاحب سے کہ یہی قیمت رکھیں، نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا میں نے آپ سے اور بھی باتیں کرنی ہیں، مگر پہلی نشست میں تو ساری باتیں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں یہاں پر آپ کے پاس بار بار انشاءاللہ آؤں گا اور آپ سے اور بھی کچھ اعلانات میں نے آج کرنے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کے پاس دوبارہ جلد آؤں گا، لیکن تب آؤں گا کہ جب آج کے اعلانات پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ میں شہباز شریف ہوں، سن لو میری بات، دا 1 منٹ کا کیا کہتے ہیں، صبروں کا آدم، صبروں کا میں شہباز شریف ہوں، خطا کار انسان ہوں، اس مالک سے دن رات معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا۔ 4 سال جو شخص اسی عہدے پر قائم تھا، دن رات قوم کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، ورغلایا، اور پھر اب اپنی تقریروں میں 4 سالہ کارکردگی کی ایک بات نہیں کرتا کہ مجھ کے پلے ہے کچھ نہیں۔ کیا بتائے گا قوم کو کہ میرے دور میں آٹا بہت مہنگا ہو گیا؟ کیا بتائے گا قوم کو کہ میرے دور میں چینی جو تھی 52 روپے سے وہ 100 روپے پہنچ گئی؟ کیا بتائے گا قوم کو کہ میرے دور میں، نواز شریف کے دور میں آٹا 35 روپے تھا وہ 100 روپے پہنچ گیا؟ کیا بتائے گا قوم کو کہ نواز شریف نے تو ہزاروں میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، مگر آج لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ میں سویا رہا اور یہ غریب عوام تڑپتی رہی؟ ایسا نہیں ہوگا، شہباز شریف جاگے گا اور آپ سوئیں گے اور آپ آرام سے سوئیں گے انشاءاللہ۔ میں
यहां पर यह कहना चाहता हूं कि अमीर निजाम ने बड़ी लड़ाई इख्तियार की है। जी और डॉक्टर इबाद कहाँ? डॉक्टर इबाद किधर है? यहां पर मैं जो ग्रिड स्टेशन पूरन में जो ग्रिड स्टेशन है 132 केवी का, उसको मैं इंशाअल्लाह, मुझे पता नहीं है उस मालिक ने मदद करने के कितनी देर में बनेगा, लेकिन इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो 3 महीने में बन जाए इंशाअल्लाह। और जो यहां पर नौजवान हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो हाथ खड़ा करें, सारे पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। तो फिर मैं आपको यहां पर मेडिकल कॉलेज का मैं तोहफे का ऐलान करता हूं। मेडिकल कॉलेज और इस पूरे इलाके की जो छोटे छोटे मसाइल हैं, देखें मेरी बात सुने, अगर ईमानदारी की बात है मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, अगर हमारे पास इस वक्त मसाइल होते, खजाना खाली कर गया, कर्जे हैं। अभी मैं सऊदी अरब से होके आया हूं और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बहुत पुरतपाक तरीके से मिले। वो पाकिस्तान के करोड़ों आवाम के लिए बेहद मोहब्बत के जज्बात रखते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के लिए मैं हर चीज करूंगा। लेकिन मुझे बता, उसके बाद मैं गया अबू धाबी में, सऊदी अरब में मैं मिला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, और अबू धाबी में मिला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से। उन्होंने भी इंतहाई गर्मजोशी से, इंतहाई मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल किया और कहा कि शहबाज शरीफ, हम पाकिस्तान के अवाम के लिए हम बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। वालिद मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, शेख जायद पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत रखते थे और पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब ने जो 75 सालों में जो मदद की और साथ दिया, उसका अल्फाज में शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। और इसी तरह शेख जायद मरहूम और उनके साहबजादे पाकिस्तान के लिए बेपनाह मोहब्बत रखते हैं और उन्होंने कहा कि हम हर काम के लिए मदद के लिए तैयार हैं। मगर मुझे बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ये बुजुर्ग बैठे हैं, कब तक हम किशकोर लेके फिरेंगे? कब तक हम किशकोर लेके फिरेंगे? कब तक हम भीख मांगेंगे? भीख के जरिए जिंदगी नहीं मिलती, भीख के जरिए मौत मिलती है। अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान करीम में कि नमाज अदा करो और फिर रिज्क की तलाश के लिए दौड़ जाओ, इंसाफ करो और मेहनत करो। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमने इस मुल्क की, ये पहाड़ हैं, इनमें मादनियात हैं, अल्लाह ने इस सूबे को, पाकिस्तान को दरिया दिए, पहाड़ दिए, मादनियात दी, लेकिन आज भी हम गरीब बच्चे आज स्कूल नहीं जा सकते। अगर उनकी वालदा बीमार होती है तो उनको दवाई नहीं मिलती। जब वालदा दवाई ना होने के बना पर अल्लाह को प्यारी हो जाती है तो वो अपनी माँ को सारी उम्र ढूंढते रहते हैं। ये मंशा नहीं थी हजरत कायदे आजम की, और ये मंशा नहीं थी उन अजीम शहीदों की जिन्होंने अपने पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। मंशा यही थी, और अल्लाह ताला का भी ये हुक्म है कि मेहनत करो और अपने पांव पे खड़े हो। लेकिन 75 साल गुजर गए और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आए, तकड़े हों, खड़े हों, अल्लाह का नाम ले, आगे बढ़े। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह वक्त एक दिन जरूर आएगा कि ये सब हिलाली परचम इंशाअल्लाह दुनिया के तमाम परचमों से ऊपर होगा। मगर सोकर नहीं, छू मंत्र से नहीं, बैठ कर नहीं, मेहनत खून पसीना बहाने से
یہ ہمیں کرنا ہوگا، تب ہم بیکاری پن ہمارا ختم ہوگا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں۔ شانگلہ کے عظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری بات سن لو، یہ اقبال نے کہا تھا کہ تمنا، اور مسلمانوں کو پیغام دیا 1857 میں جب ہندوستان جب تھا، اس وقت آزادی کی جب جنگ لڑی گئی تو وہاں پر جو انگریز کے ٹوڈی تھے ان کو اقبال نے پکارا اور یہ کہا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خود باری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اے مسلمان، اگر دنیا میں خوشبو پیدا کرنی ہے تو کانٹوں سے گزرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اس کے بغیر پھول کی خوشبو نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی شاعر نے کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہی سے نکلے گا۔ یہی وہ طریقہ ہے آگے بڑھنے کا۔ اور خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے۔ اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے کہ غریب آٹا لے 100 روپے کلو اور امیر کو چاہے 1000 روپے کلو میں ملے تو اس کو کوئی نہیں فرق پڑتا۔ غریب مہنگی دوائی لے تو اس کی پوری تنخواہ ختم ہو جائے، امیر اگر یورپ اور امریکہ میں علاج کرائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، یہ وہ نظام نہیں ہے جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے آخر میں پھر ایک مرتبہ وعدہ کرتا ہوں، اور بات ختم کرنے سے پہلے میں اس پورے علاقے کے لیے، چاہے وہ گلیاں ہیں، چاہے وہ سڑکیں ہیں چھوٹی، چاہے وہ کوئی اور پانی کے معاملات ہیں، اس کے لیے میں 2 ارب روپے کی گرانٹ کا میں اعلان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے سنتے ہوں۔ اور بشام خواجہ خیل ایکسپریس وے اور پہلے ہی وہ اسکیم میں شامل ہے، انشاءاللہ اس کو میں جاتے اس کو تیز کراؤں گا اور اس پر کام تیز کریں گے۔ میرے ساتھ اب آپ نے وعدہ کرنا ہے، محنت کرو گے، محنت کرو گے، پاکستان کو عظیم بناؤ گے، پاکستان کو عظیم بناؤ گے، اور پاکستان کا بیکاری پن ختم کرو گے۔ تو پھر میرے ساتھ یہ نعرہ لگاؤ، جی ہاں، یو منٹ کو مہربانی صبر کو۔ گندم کی بات کی، گندم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی KPK سے ایک بات آئی، مطالبہ آیا، میں نے فوراً اس کو حل کروایا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ KPK والوں، چاہے پوری دنیا میں اس وقت گندم اور تمام جو اشیاء ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور قلت ہے، وہ جنگ جاری ہے یوکرین کی، لیکن انشاءاللہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو گندم کے حوالے سے مجھ سے کوئی گلہ نہیں آئے گا۔ صرف آپ کی حکومت کو ایمانداری سے، شفاف طریقے سے اس کی تقسیم کرنی ہوگی، وگرنہ انشاءاللہ گندم وافر مقدار میں ہے، پاسکو بھی موجود ہے۔ میں بھی پنجاب کو میں کہوں گا کہ وہ آپ کو گندم دے، کوئی آپ کو انشاءاللہ آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ پاکستان قائد اعظم نواز شریف
وزیر اعظم میاں شہباز شریف بشام میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرا خیبر پختونخوا کا بطور وزیر اعظم یہ پہلا دورہ ہے. یہ وہ صوبہ ہے جس کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے. یہاں نواز شریف کے شیر رہتے ہیں, انہیں سلام کرنے آیا ہوں. اور ان کا کہنا تھا کہ خادم پاکستان کا عہدہ سنبھال کر میں نے پورے پاکستان کا دورہ کیا ہے.